بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام شاگردوں کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ جو قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ پہلے دن سے چل رہے ہیں ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص وہ لوگ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، کسی نہ کسی سلاسل سے ان کی وابستگی ہے، کسی نہ کسی خاندان کا حصہ ہیں، روحانیت کی جستجو میں، عملیات کی تلاش میں، اور جو قرآنی اعمال اور وظائف اور سلاسل کے ذکر و اذکار، ان کی تعلیمات اور ان کے اشغال کو سیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور وہ عام لوگ جو کسی نہ کسی مصاہب میں گرفتار ہیں، کسی نہ کسی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، چاہے وہ جادو کی صورت میں ہو، یا نظر بد کی صورت میں ہو، یا حاسدین کی وجہ سے ہو، یا پھر دشمنی کا شکار ہوں، یا پھر کسی نہ کسی وباؤں میں مبتلا ہوں، کسی نہ کسی بلاؤں نے ان کو گھیر لیا ہو، بیماری ان کے جسم کے اندر صلاحیت کر گئی ہو، چاہے وہ بیماری روحانی ہو، چاہے وہ بیماری جسمانی ہو، اور وہ اس سے نجات چاہتے ہیں، اور وہ ایک ایسا خانوادہ چاہتے ہیں کہ جس خانوادے سے جڑ کر وہ ان مشکلات سے چھٹکارا حاصل کریں، ان پریشانیوں سے نجات پائیں، تو یقیناً سفینہ نجات المسائل آپ کے لیے ایک ایسا خانوادہ ہے، ایک ایسی ٹرانسمیشن ہے کہ جس میں آپ جڑتے ہیں اور اپنے مشکلات کو خیر بات کہہ دیتے ہیں۔ میں ان تمام لوگوں کو کہ جو عملیات سیکھنا چاہتے ہیں، جو روحانیت سیکھنا چاہتے ہیں، جو سلوک کا سفر طے کرنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بزرگوں کے سائے میں ان کا سفر ہو، اور وہ چاہتے ہیں کہ عملیات ایک مستند ادارے سے سیکھنا چاہتے ہوں کہ جس میں نہ تو کوئی رجت کا ڈر ہو، نہ کسی نقصان کا اندیشہ ہو، نہ جانی نقصان کا اندیشہ ہو، نہ مالی نقصان کا اندیشہ ہو، اور عملیات کے شوقین نہ ہو، در بدر دنیا میں عملیات کی تلاش میں کہیں نہ کہیں ضرور گھومے ہوئے ہوں، اور وہ چاہیں کہ اب گھر بیٹھ کر عملیات ڈاکٹر عبدالوادی شاذلی کی زیر نگرانی میں سیکھیں، کریں۔ میں ان تمام لوگوں کو اپنے ہی خاندان قادریہ جو منسوب حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور سلسلہ سہروردیہ جو منسوب حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، جو چشتیہ قلندریہ جو منسوب حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اور قلندریہ جو منسوب حضرت پیر خضر رومی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، ابو العلیہ جو منسوب حضرت سیدنا ابو العلا سے رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، تو سلسلہ سہروردیہ، قلندریہ، چشتیہ، ابو العلیہ، جہانگیریہ جو منسوب حضرت شیخ مخلص الرحمان جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، عثمانیہ جو منسوب ہمارے دادا میاں حضرت عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، کہ جو نجیب الطرفین سادات میں سے ہیں، جو اہل بیت میں سے ہیں، جو نبی کے گھرانے سے ہیں، اس سلسلے میں جس کو عثمانیہ کہا جاتا ہے، اور سلسلہ تاریخیہ جو میرے والد محترم، میرے پیر و مرشد
حکیم صوفی طارق احمد شاہ عارف سے منسوب ہے۔ یعنی سلسلہ طارقیہ کے پاس سارا فیض اہل بیت کا ہے، سارا خانوادہ اہل بیت کا ہے، سارا فیض اہل بیت کا ہے، اور اہل بیت کے نور نظر میرے مرشد، یعنی کہ میرے مرشد کے پہلے مرشد جن کا نام حضرت سیدنا خواجہ منظور حسین شاہ صاحب، آپ اہل بیت سے، آپ کے نور نظر میرے مرشد، اور پھر حضرت عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے نور نظر میرے مرشد، یعنی کہ میرے مرشد ہمارے خاندان، ان دونوں خانوادوں کا، ان دونوں سلاسل کا ایک بہترین مجموعہ، یعنی کہ وہ سارے خزائن، وہ سارے الماس جس کو موتی کہا جاتا ہے، جنہیں خزانے کہا جاتا ہے، وہ سب سمیٹا اپنے دامن میں میرے مرشد نے، کہ جن سے سلسلہ جاری ہوا طارقیہ، اور پھر بالخصوص شاذلیہ سلسلہ جو منسوب ہے حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سے، جو امام ہوئے ہیں، اور جن سے دعا حزب البحر اس امت کو نصیب ہوئی ہے۔ میں آپ کو خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، کلندریہ، ابوالعلائیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، طارقیہ میں ایک بار پھر سفینہ نجات المسائل میں ایپیسوڈ 2 سیزن 2 میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اپنے سلاسل کا تعارف کرانے کا مقصد، اپنے خانوادے کا تعارف کرانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ لوگ جان لیں ہم کوئی تنہا نہیں ہیں، لوگ جان لیں ہم کوئی یتیم نہیں ہیں، لوگ جان لیں ہمارے ساتھ جو بزرگان دین منسوب ہیں، ہمارے ساتھ جو خانوادے جڑے ہوئے ہیں، ہم جن خانوادوں سے جڑے ہوئے ہیں، ان خانوادوں کا مرکز اور منبع سیدنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مبارک، یعنی کہ وہیں سے فیض چلا آ رہا ہو تمام خانوادوں میں پھیلتا ہوا، اور ہمارے خاندان نے اس کو سمیٹ کر ایک کوزے میں بند کر دیا۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے سفینہ نجات المسائل میں، کہ جس میں آپ ہم سے لائیو کال کر سکتے ہیں، آپ ہم سے اپنے مسائل شیئر کر سکتے ہیں، آپ ہم سے اپنی بیماریاں، اپنے دکھ در غم ہم سے بیان کر سکتے ہیں، اور اس کے مسائل اور ان کا حل آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بیمار ہیں، چاہے روحانی بیماری ہے آپ کے اندر، آپ بیمار ہیں چاہے جسمانی بیماری ہے آپ کے اندر، تو اسی وقت فون اٹھائیں، اور آپ کی اسکرین پر نمبر موجود ہے، آپ ہمیں اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام لکھ کر ہمیں واٹس اپ کر دیں، اور آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں اسی ٹرانسمیشن کے اینڈ میں، کیونکہ مجھے ایک خاص ٹرانسمیشن آج شروع کرنی ہے آپ کے لیے، ٹرانسمیشن سفینہ نجات المسائل میں، اور خاص گفتگو کرنی ہے آپ سے، کہ جو عمل میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں وہ خاص الخاص ہمارے ہی خانوادے سے تعلق رکھتا ہے۔ اور وہ لوگ جو عملیات کی دنیا میں اپنا سفر کر رہے ہیں، کہ جو سورہ مزمل شریف کے اعمال کر رہے ہیں، جو لوگ نعت علی کے اعمال کر رہے ہیں، سورہ قریش کے اعمال کر رہے ہیں، یا ہمارے ہی خانوادے کے، ہمارے ہی سلاسل کے بزرگوں کے بتائے ہوئے اعمال کر رہے ہیں، اس میں ان کو کوئی مسائل درپیش آتے ہیں، کوئی مشکلات درپیش آتی ہیں، تو وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ٹیلی گرام پہ ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی کے نام سے چینل ہے، ہمارے فیس بک پہ ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی کے نام سے ہمارا پیج ہے، ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی کے نام سے ہمارا فیس بک گروپ ہے، ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی کے نام پہ انسٹاگرام ہے، ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی کے نام پہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے۔ آپ کہیں نہ کہیں سے جوائن ہو کر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ چلیے ہم بڑھتے ہیں اپنی ٹرانسمیشن کی جانب۔ آج کی جو ہماری ٹرانسمیشن ہے سفینہ نجات المسائل میں، آج کا جو خاص عمل ہے، وہ عمل ہم نے کرنا ہے
محرم میں، یعنی کہ جس طرح ہم نے مختلف مہینے میں مختلف خاص دنوں کا ہم نے اہتمام کیا، انتظام کیا، انتظار کیا کہ جب وہ دن ہمیں نصیب ہوں تو ہم اس دن کی نسبت سے، اس مہینے کی نسبت سے ہم وہ اعمال کریں جو منسوب اسی مہینے سے ہیں، تو ہم کامیاب ہو جائیں۔ تو آپ کے لیے سفینہ امام حسین علیہ السلام، سفینہ امام حسین علیہ السلام کیا ہے؟ اور محرم الحرام کے وہ خاص وظائف اور اعمال کون سے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے اور جو ہم کریں گے؟ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سفینہ امام حسین علیہ السلام، سفینہ امام حسین علیہ السلام یہ محرم الحرام کی ہماری ٹرانسمیشن کا نام ہے، جو خصوصی محرم الحرام یعنی کہ یکم محرم الحرام 1445 ہجری سے لے کر 10 محرم الحرام تک یہ ہماری ٹرانسمیشن جاری رہے گی۔ اور اس 10 دنوں کے اندر جس ٹرانسمیشن کا نام ہم نے رکھا ہے سفینہ امام حسین، اس نسبت سے رکھا ہے کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے کہ جو اس میں سوار ہوگا وہ نجات پائے گا، اور جو اس سے الگ ہو جائے گا وہ ڈوب جائے گا، یعنی ہلاک ہو جائے گا۔ اس کا مطلب کہ جن لوگوں نے اہل بیت کا دامن تھام لیا، کہ جن لوگوں نے اہل بیت کے ہاتھ میں ہاتھ اپنا دے دیا، وہ لوگ نجات پائیں گے۔ اور سفینہ امام حسین علیہ السلام اس ٹرانسمیشن کا ہمارا نام ہے، اور اس مہینے کے اندر، اس 10 دنوں کے اندر ہم جو اعمال کریں گے وہ منسوب ہوں گے صرف اور صرف اہل بیت کی ذات اقدس سے۔ جو اہل بیت خانوادے سے ہیں، جو اعمال منسوب ہوں گے، جو تعلق رکھتے ہوں گے، جو خود مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے ہوں گے، وہ اعمال، وہ طریقہ کار جو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہوں گے، وہ اعمال جو مولائے کائنات، وہ اعمال جو حضرت امام حسین علی مقام سے منسوب ہوں گے، وہ اعمال جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہوں گے۔ ہم محرم الحرام میں ان اعمال کا ذکر کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم صرف اور صرف ایک عمل پر فوکس کریں گے، ایک عمل پر ہم توجہ کریں گے، ایک عمل پر ہم زور دیں گے۔ یوں تو آپ نے اپنی ساری زندگی، جتنے بھی محرم آپ کی زندگی میں آئے ہوں گے، آپ نے کوئی نہ کوئی عمل کیا ہوگا، لیکن اس محرم میں آپ صرف اور صرف میرے کہنے پر، میرے ساتھ آپ وہ عمل کریں گے۔ اب جو لوگ وہ خاص عمل کریں گے، جو خاص عمل حضرت امام حسین علی مقام کے خادم جنات کے حاضری کا عمل ہوگا، جو خاص منسوب حضرت امام حسین علی مقام کی ذات سے ہوگا اور نسبت سے ہوگا، ہم وہ عمل کریں گے۔ اور اس عمل کی اجازت ہمارے خاندان کے اندر، خاندان قلندریہ سے اس کی اجازت ہے، اور خاندان قلندریہ یعنی کہ سلسلہ قلندریہ کے اندر جو فیض موجود ہے وہ حضرت امام حسین علی مقام کا باطنی فیض موجود ہے، اور یہی عمل وہ ہوگا کہ جس کے ذریعے ہم حضرت امام حسین علی مقام کی زیارت کی نیت سے کریں گے، اور اپنے مسائل کی نیت سے کریں گے، اور اس حاضری کی نیت سے کریں گے جس کے ذریعے ہم لوگوں کے کام کریں گے۔ ہم اس نیت سے کریں گے کہ جو لوگ پریشان حال ہیں،
جو لوگ مصائب میں گرفتار ہیں، جن لوگوں کو جادو نے جکڑا ہوا ہے، جن لوگوں کو شیاطین نے جکڑا ہوا ہے، جن لوگوں کو نظر بد اندر سے کھا گئی ہو، اندر سے کھوکھلا کر دیا ہو، ہم اس نیت سے عمل کریں گے کہ جو پریشان حال لوگ ہیں ان کو اس پریشانیوں سے نکالنا، کیونکہ سفینہ سے مراد ہی کہ ان وباؤں سے، ان بلاؤں سے، ان مصیبتوں سے نجات دینا۔ مولائے کائنات جن کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ مولا کا معنی اگر دیکھا جائے، اس کے معنی اگر دیکھا جائے تو انہی وباؤں سے، ان بلاؤں سے نجات دینے کے ہیں، مشکل کشا کے ہیں۔ یقیناً ہم اس نفسہ نفسی کے دور میں ہم چاروں طرف سے الجھے ہوئے ہیں۔ کبھی ہماری صحت بگڑ جاتی ہے، کبھی ہماری صحت ساتھ نہیں دیتی، کبھی دنیاوی معاملات ہمارا ساتھ نہیں دیتے، کبھی کاروبار ساتھ نہیں دیتا، کبھی گھر والے ساتھ نہیں دیتے، کبھی بیوی بچے ساتھ نہیں دیتے، کبھی باہر والے ہمارا ساتھ نہیں دیتے۔ سب نفسہ نفسی میں لگے ہوئے ہیں، سب اپنے اپنے میں لگے ہوئے ہیں، ہم کو تنہا چھوڑا ہوا ہے۔ تو کیوں نہ ہم ایک ایسے سفینے میں سفر کریں کہ جس سے ہم ان مسائل، ان مصاہب سے سب سے نجات پا جائیں، اور ہم جو اس 10 دن کے اندر عمل کریں گے وہ خاص خاص عمل ہوگا میرے تمام چاہنے والوں کے لیے فی سبیل اللہ، جس کورس کے کوئی پیسے نہیں ہیں، کوئی فیس نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، لیکن بیٹھیں گے میرے ساتھ، پڑھیں گے میرے ساتھ، سامان رکھیں گے میرے ساتھ، کس طرح بیٹھا جائے گا میں آپ کو سکھاؤں گا، ہمیں کس طرح عمل کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں گا، میں لائیو آؤں گا، کچھ منٹ ہم پڑھائی کریں گے اور پھر میں اس پڑھائی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ عمل کیا ہے اور کون سا خاص عمل ہے، اور وہ خاص عمل آپ کو کتنی دیر لگے گی یاد کرنے میں۔ کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے، کوئی بہت بڑا نہیں ہے، مختصر سا عمل ہوگا کہ جو خواتین بھی کر سکتی ہیں، میری بہنیں بھی کر سکتی ہیں، میری مائیں بھی کر سکتی ہیں، میرے بھائی بہن بھی کر سکتے ہیں، لیکن بشرط میری بہنوں کے کہ ان کا اس 10 دنوں کے اندر پاک ہونا ضروری ہے۔ جن میری بہنوں کو لگتا ہے کہ 10 دن کے اندر ان کے ساتھ کچھ ایسے معاملات ہوں گے کہ جس میں وہ نماز نہیں پڑھ پائیں گی تو وہ اس 10 دن میں عمل نہیں کریں گی، بلکہ اس کے بعد کر لیں گی، لیکن ہم شروع سب ساتھ مل کے کریں گے۔ میں آپ کے ساتھ، آپ کے درمیان موجود ہوں گا، میں خود بیٹھوں گا، میں خود ترتیب بتاؤں گا، میں خود طریقہ بتاؤں گا، عمل ایک ہی کریں گے ہم، بس ہم 10 عمل نہیں کریں گے، میں بتاؤں گا آپ کو 10 عمل، ہم کریں گے صرف ایک عمل جو میرے ساتھ ہوں گے، اور وہ جو 10 عمل میں بتاؤں گا وہ آپ کے پاس ریکارڈ رہے گا تاکہ آپ کی زندگی وفا کرتی ہے، آپ محرم کے بعد وہ 10 عمال کر سکتے ہو، یا آپ کی زندگی میں جتنے محرم آئے آپ اتنے محرم میں وہ عمال کر سکتے ہو۔ آج محرم کی ٹرانسمیشن میں جو ہمارے ساتھ شامل ہے، ہو سکتا اللہ تعالیٰ ان سب کو زندگی عطا فرمائے، سب کو عمر خضری عطا فرمائے، ہو سکتا ہے وہ نہ ہو، کیونکہ اس سفر میں جب ہم آگے کی جانب بڑھیں گے تو کچھ لوگ پیچھے کی جانب جائیں گے اور کچھ لوگ ساتھ کی جانب جائیں گے۔ جو اس سفینہ ہے امام حسین علی مقام، جو ٹرانسمیشن کا ہمارا نام ہے، خصوصی ٹرانسمیشن ہے، جو اس میں شامل ہو جائے گا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ شہادت کے بہت درجے ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے اسے مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اور جو اللہ کی راہ میں اعمال پہ بیٹھتا ہے، چلہ کشی میں بیٹھتا ہے، جہاد اکبر کی طرف آتا ہے، جہاد اصغر سے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، عمل کرتا ہے، اگر اس رستے میں اگر اس کی آنکھ بند ہو جاتی ہے تو یہ بھی شہادت کا اس کے لیے ایک درجہ ہے، اور وہ بھی شہید ہے۔
یعنی کہ جو رب کا ذکر کرتا ہے، جو جہاد اصغر سے اکبر کی طرف لوٹتا ہے، اپنے نفس کے خلاف کرتا ہے، اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، چلہ کشی کرتا ہے، عمل کرتا ہے، قرآنی اعمال کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، وہ اعمال کرتا ہے جو بزرگوں کی ذات سے منسوب ہے، وہ اعمال کرتا ہے جو رب کی ذات سے منسوب ہے، وہ اعمال کرتا ہے جو رب کی دوستوں کی ذات سے منسوب ہے، جو کامیاب ترین لوگ ہیں، جو مقبول بارگاہ لوگ ہیں، تو یقیناً وہ بھی انہی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو جو لوگ میرے ساتھ اس 10 دن کے اندر میرے ہمراہ، میرے روبرو سفر کرنا چاہتے ہیں، جس کی کوئی فیس نہیں ہے، جس کی کوئی چارجز نہیں ہے، آپ کے ڈسکرپشن کے اندر باقاعدہ طور پر ایک فارم کا لنک موجود ہے، آپ وہ فارم جمع کر لیں اور اپنی انٹری کرا دیں، اپنی رجسٹریشن کرا دیں، تاکہ میرے پاس جو نام آئیں گے میں وہ نام پڑھوں گا اور میں خود بیٹھ کر، اور آپ لوگ طریقہ دیکھو گے، آپ لوگ پھر اسی ترتیب سے بیٹھو گے۔ مجھے چاہیے ہوگا وقت، مجھے چاہیے ہوگا ٹائم، تاکہ میں اعمال بتاؤں، آپ کو پڑھ کر بتاؤں، اور اعمال ہم بیٹھ کے کریں گے، پڑھیں گے، اس کے بعد پھر میں اسی اعمال کے آپ کو طریقے بتاؤں گا کہ اب ہم نے اتنے دن ہمیں اس کو پڑھتے ہوئے ہو گئے ہیں، اب ہم اس کو کس کس کام میں کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی ہم نے ایک عمل شروع کیا، اب جتنے آپ کے مسائل ہوں گے آپ مجھ سے ڈسکس کریں گے، اور میں اسی عمل کے ذریعے آپ کو وہ بزرگان دین، اپنے بزرگوں کے وہ ترتیب، وہ طریقے آپ کو بتاؤں گا جس سے آپ نجات پائیں گے اپنے مسائل سے۔ لوگوں کو شکایت ہے نا، اب میں 10 دن آپ کے لیے مخصوص کر رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ جب محرم کے دن آتے ہیں تو ہمارے بزرگان دین، ہمارے اولیاء کرام، ہمارے ولی اللہ جو اللہ کے دوست ہیں، وہ کس طرح گزارتے ہیں۔ اور باقاعدہ میں خود ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی، میں نے خود محرم میں بالخصوص اہتمام کیا ہے اس عمل کرنے کا، ہر محرم میں اکثریت میں جو میرا معمول شروع سے رہا ہے کہ جب محرم آتے ہیں تو میں اپنے آپ کو مخصوص کر لیتا ہوں، لیکن اب میں مخصوص کروں گا تو صرف اور صرف اس لیے کہ آپ کو معلوم ہو کہ محرم میں ہمیں کون سا عمل کرنا چاہیے۔ ورنہ آپ تو اگر کوئی نادیلی بتائے تو آپ سب نادیلی کے پیچھے چلے جاتے ہیں، کوئی دوسرا عمل سورہ یاسین کا عمل بتائے تو سب سورہ یاسین کے پیچھے نکل جاتے ہیں، کوئی کسی کا عمل بتائے تو کوئی کسی کے پیچھے نکل جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، ہمیں ثواب ضرور مل رہا ہوتا ہے۔ کیا ہمیں کامیابی ملی؟ کامیابی یہی ہے، اگر آپ جس نیت سے کرتے ہو، چاہے وہ دنیاوی معاملہ ہو، چاہے وہ آخرت کا معاملہ ہو، چاہے وہ آپ اور رب کے درمیان کا معاملہ ہو، چاہے وہ رب کی رضا کا معاملہ ہو، چاہے وہ رسول کی رضا کا معاملہ ہو، چاہے وہ اللہ کے قرب کا معاملہ ہو، چاہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کا معاملہ ہو، معاملہ آپ کا اپنا ہے، نیت آپ کی اپنی ہے، آپ اس منزل پہ پہنچ گئے، آپ کامیاب ہو گئے۔ اب کوئی دنیاوی معاملات سے کرتا ہے، کوئی دولت کے لیے کرتا ہے، کوئی روزی روزگار کے لیے کرتا ہے، کوئی جادو سے نجات کے لیے کرتا ہے، کوئی شیاطین سے نجات کے لیے کرتا ہے، کوئی اس لیے کرتا ہے کہ جو مجھ پر جادو کیا ہوا یہ اتر جائے، میری اولادیں میری فرما بردار ہو جائیں، میرا کورٹ میں کیس چل رہا ہے میرا کیس ختم ہو جائے، میرے گھر ناگہانی آفتوں سے محفوظ ہو جائے، میرا گھر وباؤں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے محفوظ ہو جائے، میرے گھر سے بیماریاں نکل جائیں۔ آئیں، بیٹھیں اور کریں میرے ساتھ، شامل ہوں اس ٹرانسمیشن سفینہ امام حسین میں، شامل ہوں میرے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں، اور کریں وہ اعمال کہ جو بزرگوں کا طریقہ ہے۔ یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو میں سب کی رجسٹریشن کرا دوں گا اور آپ کو عمل دے دوں گا کہ جاؤ اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھو، نہیں، اس کا طریقہ بالکل ہی مختلف ہوگا۔ میں بتاؤں گا کہ ہم بیٹھیں گے کس طرح، سامان رکھیں گے کس طرح، پڑھیں گے کس طرح،
اور حاضری کے معاملات ہوں گے کس طرح، دیکھیں گے لائیو سب کچھ میرے ساتھ پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 سے 11۔ محرم الحرم میں وظائف لوگ بہت پڑھتے ہیں، کوئی ناد علی صغیر پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی ناد علی کبیر پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی سیف ذوالفقار پڑھ رہا ہوتا ہے۔ میں نے بہت سارے اعمال بتائے محرم میں، لیکن اب صرف ایک عمل کو لے کے چلیں گے کہ جو خاص الخاص عمل ہوگا، جو منسوب ہے حضرت امام حسین علی مقام۔ ہم اس عمل کے ذریعے اپنے مسائل سے نجات پائیں گے۔ ہم اس ٹرانسمیشن سفینہ امام حسین کے اندر وہ عمال کریں گے اور وہ جینے کا طریقہ سیکھیں گے کہ کس طرح ہمارے بزرگان دین محرم کا سفر کیا کرتے تھے، مختلف عام دنوں کا سفر کیا کرتے تھے، کون کون سے عمال کیا کرتے تھے۔ کیا آپ لوگ میرے ساتھ ہیں؟ کیا آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ، 10 دن جڑنا چاہتے ہیں میرے ساتھ، اور 10 دن لائیو کرنا چاہتے ہیں، اور لائیو میں آپ بہت کچھ دیکھیں گے، لائیو میں آپ بہت کچھ سیکھیں گے، لائیو میں آپ بہت کچھ آپ کو جاننے کو ملے گا۔ اب بتائیں اس طریقے کے اعمال لائیو کون آپ کو سکھاتا ہے؟ صرف اور صرف اس لیے میرا رب جانتا ہے، میرے دلوں کے حال اللہ جانتا ہے کہ صرف اور صرف لائیو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھ سے میرے شاگردوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں آپ کے پاس نہیں، ہم کیا کریں؟ ہم چاہتے ہیں کہ اعمال دیکھتے ہوئے، اعمال پڑھتے ہوئے سامنے ہمارے آپ ہوں، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو تو آپ ہمیں دیکھیں اور ہم آپ کو دیکھیں۔ تو آپ لوگ جلد از جلد اپنی رجسٹریشن کر لیں، فارم موجود ہے، اور جو لوگ میری کمیونٹی میں شامل ہیں، جو لوگ میرے گروپس میں شامل ہیں، جو لوگ میرے ٹیلی گرام چینل پر شامل ہیں، اس پر میں وہ پیج اپلوڈ آج ہی کر دوں گا، کیونکہ ابھی ہمارے تقریباً 10 سے 12 دن موجود ہیں۔ ابھی اس 10 سے 12 دن میں ہم نے تیاری کرنا ہے، اور یہ یاد رکھیے گا کہ محرم شروع ہونے سے 3 دن پہلے میں یہ رجسٹریشن کلوز کر دوں گا۔ کوئی فیس نہیں ہے، کوئی چارجز نہیں ہے، صرف اور صرف فیس اگر ہے تو یہ ہے کہ آپ اخلاص کے ساتھ میرے ساتھ جڑ کے یہ سیکھیں اور خود اپنے مسائل کا حل لیں، خود کریں۔ میرے ساتھ اس 10 دن کے سفر میں میرے تاک ہیلنگ کے اسٹوڈنٹس بھی جوائن کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے، حکمت کے نور کے اسٹوڈنٹس بھی اس کو جوائن کریں، اور جو میرے مختلف کورسز جو چل رہے ہیں اس کے اسٹوڈنٹس بھی اس کو جوائن کریں، سارے مرج ہو جائیں۔ یہ ایسا ہے کہ ایک پورا ہال ہوگا کہ جس میں تمام اسٹوڈنٹس بھرے ہوئے موجود ہوں گے، اور ہم یہ ترتیب دے کے اس کا سارا طریقہ کا سارا انتظام میں انشاءاللہ 10 دن کے اندر میں یہاں پہ پورا سیٹ اپ کر دوں گا اپنا۔ جب ہماری ٹرانسمیشن شروع ہوگی، اور 10 محرم کی ٹرانسمیشن کوئی بھی عالم نہیں کرتا، کوئی بھی مولوی حضرات نہیں کرتا، کوئی بھی عامل لوگ نہیں کرتے، محرم میں ہم کریں گے لائیو آپ کے لیے، صرف اور صرف اعمال کے لیے، عمل کی نسبت سے۔ ہم محرم کی ٹرانسمیشن میں وہ نہیں کریں گے جو دوسرے لوگ کرتے ہیں۔ اب یقیناً محرم کے معاملات، حضرت امام حسین علی مقام اور اہل بیت کے فضائل تو آپ لوگ بہت بہتر جانتے ہو۔ واقعہ کربلا کے بارے میں بھی آپ بہتر جانتے ہو، ہر قسم کا سفر آپ بہتر جانتے ہو، لیکن ہم بات کریں گے صرف اور صرف اپنے عمل پر، جو ایک عمل ہم کریں گے، جو آپ اور میں ہم لوگ روبرو ہوں گے۔ جس طرح ماہ رمضان المبارک میں ہم نے ذکر کا سلسلہ شروع کیا تھا،
اور الحمدللہ میرے ساتھ چلنے والے لوگ آج تک وہ ذکر کر رہے ہیں اور ذکر کرتے ہیں، وہ میری طرف سے خصوصی اجازت ہے ان کو، اور اس ذکر سے ان کو بہت فائدہ ہوا اور بہت فائدہ ہو رہا ہے، اس ذکر سے باقاعدہ طور پہ انہوں نے کئی مسائل سے نجات پائی ہے۔ تو کیوں نہ ہم محرم میں بھی ایک ایسا سلسلہ شروع کریں کہ جس طرح ہم نے رمضان کی برکتیں سمیٹی تھیں، کہ جس طرح ہم نے ذکر و اذکار کی برکتیں سمیٹی تھیں، کیوں نہ اسی طریقے سے ہم اہل بیت کی جو محبت ہے، اہل بیت کی جو برکتیں ہیں، اہل بیت پر جو رحمت ہے خاص کر رب کی، کیوں نہ ہم اس کے سائے میں اپنا سفر کریں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ ستارے آسمان والوں کے لیے باعث امن ہیں اور میرے اہل بیت زمین والوں کے لیے باعث امن ہیں، اور ایک حدیث میں اور آتا ہے کہ میرے اہل بیت میری امت کے لیے باعث امن ہیں، کہ میرے اہل بیت میری امت کے لیے باعث امن ہے۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اہل بیت کا زمین میں موجود ہونا زمین والوں کے لیے باعث رحمت ہے، باعث امن ہے۔ تو کیوں نہ ماہ محرم الحرام کے خاص خاص جو دن ہیں، اور وہ عمل جو ان دنوں کی نسبت سے ہے، ہم اس کو کیوں نہ کریں؟ ہم کیوں وہ دن ضائع کر دیں؟ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ روز محشر میں سب سے پہلے شفاعت اپنے اہل بیت کی کروں گا، یعنی کہ روز محشر کے اندر ہر رشتہ، نسب، تعلق سب ختم ہو جائے گا سوائے اہل بیت کا۔ حضور نے تو فرما دیا، اہل بیت سے محبت کرنا ہی کافی نہیں ہوگا، بلکہ اہل بیت کے جو انہوں نے اعمال بتائے ہیں، جو جینے کا طریقہ بتایا ہے، جو دین پر چلنے کا طریقہ بتایا ہے، اصل ہمیں اس پہ عمل کرنا، وہ ہمارے لیے انتہائی کہ وہ اعمال جو اہل بیت نے کیے، اعمال صرف عمل ہی نہیں ہے، زندگی جینے کا طریقہ بھی اعمال میں سے، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بھی اعمال میں سے ہے، چلنا پھرنا بھی اعمال میں سے ہے، پڑھنا بھی اعمال میں سے ہے، اور عمل کرنا بھی اعمال میں سے ہے۔ تو ہم اس 10 محرم میں، آج کی جو ہماری ٹرانسمیشن ہے نا، صرف اور صرف میں نے سمجھانا اسی بات کو مقصود تھا آپ کو کہ 1 محرم سے 10 محرم تک سفینہ امام حسین علی مقام جو ہماری ٹرانسمیشن کا نام ہے، اس میں 1 محرم سے 10 محرم تک ہم محرم الحرام کے وظائف اور اعمال آپ کو تعلیم کریں گے، اور ایک عمل جو ہم خود بیٹھیں گے جس میں آپ لوگ میرے ساتھ جڑیں گے اور میرے ساتھ لائیو کریں گے، پھر میں وہ اعمال آپ سے کرواؤں گا اور پھر آپ کو کامیابی کی طرف لے کر جاؤں گا، اور پھر آپ کو اس کے ترتیب اور اس کے طریقے سکھاؤں گا اور سمجھاؤں گا، چاہے وہ ٹرانسمیشن ہماری 1 گھنٹے سے 1.5 گھنٹہ ہو جائے، 1.5 گھنٹے سے 2 گھنٹے ہو جائیں، کوئی وہ نہیں ہے، میں یہ 10 دن آپ لوگوں کے لیے مخصوص کر دوں گا۔ اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے ساتھ کون کون لوگ جڑتے ہیں جو میرے ساتھ باقاعدہ طور پہ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں، جس نیت سے بھی آپ کرو گے، چاہے دنیاوی اعمال سے کر لو، دینی اعمال سے کر لو، دینی معاملات کی وجہ سے ہے کہ اس میں جو مسائل آ رہے ہیں اس سے نجات پائیں، دنیاوی معاملات میں اگر کوئی پریشانی آ رہی ہیں اس سے نجات پائیں، روحانی معاملات میں آپ کو کوئی پریشانی آ رہی ہے اس سے نجات پائیں، عملیات کے معاملات میں آپ کو پریشانی آ رہی ہے آپ اس سے نجات پائیں۔ تو سفینہ
نجات المسائل میں آپ چاہو تو مجھ سے لائیو کال کر سکتے ہو، مجھے اپنے مسائل شیئر کر سکتے ہو اور مجھے بتا سکتے ہو. اور جو لوگ اس خاص ٹرانسمیشن کا حصہ بننا چاہتا ہے، جو اس خاص ٹرانسمیشن میں میرے ساتھ یہ عمال کرنا چاہتا ہے کہ جو میں اپنا وقت دوں گا، میں خود اپنے سامنے بٹھا کے کراؤں گا، اپنی نگرانی اپنی اجازت کے ساتھ خود، اور میں باقاعدہ لائیو کال بھی لوں گا آپ لوگوں کی. صرف ان لوگوں کی لائیو کال لوں گا جو میرے ساتھ عمل میں بیٹھے ہوں گے، اور جو لوگ بولیں گے کہ ہم عمل میں نہیں بیٹھے ہوئے، میں ان سے بات نہیں کروں گا. ان سے بات کروں گا جو میرے ساتھ عمل میں بیٹھے ہوئے، اور وہ جتنی دیر مجھ سے بات کرنا چاہیں، جو بھی مسائل کرنا چاہیں، میں اس کو اس کے طریقہ کار پورے سمجھاؤں گا کہ ہم جو عمل پڑھ رہے ہیں، ہم اس عمل کے ذریعے کس طرح اپنے مسائل سے چھٹکارا پا سکتے ہیں. اور 10 دن کے اندر اندر آپ وہ مسئلہ دیکھیے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کہ 10 دن کے اندر کس طرح کامیابی آپ کا قدم چوم. کہ جو عاملین ہیں ان کو 10 محرم، پہلی محرم سے 10 محرم کس طرح گزارنا چاہیے، ہم بتائیں گے آپ. کیونکہ جس طرح ان خاص دنوں میں ہمارے استاد محترم نے ہماری تربیت کی ہے، کہ جس طرح میرے مرشد کریم نے، جس طرح میرے مرشد نے مجھے طریقہ کار سمجھائے ہیں اور مجھے اعمال بتائیں کہ اس محرم میں باقاعدہ طور پہ ہم فلاں جگہ بیٹھتے تھے، ہم قبرستان میں چلے جایا کرتے تھے، ہم مزار کے پاس چلے جایا کرتے تھے، ہم کھلے میدان میں چلے جایا کرتے تھے، ہم گھر کے اندر بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے، اور کتنی کتنی دیر لگتی تھی ہمیں پڑھنے میں. تو آپ لوگ تیاری کر لیں محرم کی، اور کوشش کریں کہ اگر 10 محرم میں سفر کرنا ہے تو 10 محرم میں سفر نہ کریں، 10 محرم کے بعد سفر کر لیں، یا 10 محرم سے پہلے پہلے سفر کر لیں، تاکہ یہ 10 دن ہو، آپ جہاں کہیں بھی ہوں، جس حال میں بھی ہوں، آپ ایزی ہو کے بیٹھ سکتے ہو، ایزی ہو کے کر سکتے ہو. اور سامان بھی ایسا سامان جو آپ کے گھر کی کچن میں موجود ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ وہ ڈھونڈ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ فلاں چیز ڈھونڈ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ فلاں چیز ڈھونڈ رہے ہیں. نہیں، ہم ڈھونڈنے والا کام ہی نہیں کریں گے، ہم آسان سا کام کریں گے جو سب کے لیے آسانی کا باعث ہو. نمک ہر گھر میں جیسے ہوتا ہے، چینی ہر گھر میں جیسے ہوتی ہے، پانی ہر گھر میں جیسا ہوتا ہے، ہم ایسے ہی سامان آپ کو بتائیں گے اس اعمال کے، اس پڑھائی کے. اور وہ پڑھائی میں خود آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کیا عمل کر، اور اس دوران جو کیفیات ہوں گی وہ بھی آپ لائیو دیکھیں اور خود مجھے بتائیں گے. اور جو اعمال کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں گے وہ اپنے بالکل سپریٹ ہو کے بیٹھے ہوئے ہوں، کیونکہ ہم جتنی دیر بیٹھیں گے ہمارا تمام وقت عبادت میں شمار ہوگا. کیوں؟ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس جگہ پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے دوستوں کا ذکر ہوتا ہے، وہ زمین کا ٹکڑا آسمان والوں کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ جیسے زمین والوں کے لیے چمکتا ہوا ستارہ. اور باقاعدہ طور پہ جس جگہ پہ ذکر ہوتا ہے رب کا، تو اللہ تبارک و تعالی ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اے میرے فرشتوں جاؤ دیکھو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. فرشتے آتے ہیں، جب دیکھتے ہیں وہ رب کا ذکر کر رہے ہیں، وہ دعائیں کر رہے ہیں، وہ مانگ رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے میرے رب مجھے بخش دے، اے میرے رب میرے رزق میں برکت دے، اے میرے رب میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے میرے رب میرا قرض ہے، کوئی ایسا مسبب الاسباب ہے تو سبب پیدا کرتا ہے میرا قرض اتر جائے، مجھے اس قرض سے نجات دے. کوئی کہہ رہا ہوتا ہے باری تعالیٰ مجھے بیماریوں سے نجات دے، کوئی کہتا ہے باری تعالیٰ مجھے اس چیز سے نجات دے. اب یہاں پہ کوئی بیٹھا ہے انڈیا میں، کوئی بیٹھا ہے بنگلہ دیش میں، کوئی بیٹھا ہے سری لنکا میں، کوئی بیٹھا ہے ملائیشیا میں، کوئی بیٹھا ہے یو ایس اے میں، کوئی بیٹھا ہے یو کے میں، کوئی بیٹھا ہے یورپ میں. اور جہاں جہاں لوگ بیٹھے ہوں گے دعائیں کر رہے ہوں گے، اور پھر وہ دعائیں سنی جائیں. سننے والی ذات صرف اور صرف رب کی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بندے رب کا ذکر کرتے ہیں تو رب ملائکہ کو حکم دیتا ہے، اور ملائکہ اس روئے زمین پر جاتے ہیں اور سنتے ہیں، اور پھر رب کو بتاتے ہیں کہ باری تعالیٰ تیرا فلاں بندہ بخشش کی دعا کر رہا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے اے فرشتوں گواہ رہنا میں نے اسے بخشا. فرشتے بولتے ہیں باری تعالیٰ یہ شخص رزق کے لیے دعا کر رہا تھا، تو رب کہے گا کہ فرشتوں تم گواہ رہنا میں نے اس کے رزق میں برکت دی.
جو رب کا ذکر کرتا ہے، جو رب کا ذکر کرتا ہے، اس کے دوستوں کا ذکر کرتا ہے اور اہل بیت کا ذکر کرتا ہے، اس کا ہر پل، ہر لمحہ، ہر وقت کا عبادت میں شمار۔ تو 10 محرم کے لیے اب آپ اپنے آپ کو مخصوص کر دیں۔ آپ اپنے ذاتی کام سارے کر سکتے ہو، آفس جاؤ، کاروبار کے لیے جاؤ، اپنا گھر بار دیکھو، اپنی بیوی بچے دیکھو، جس خاندان کے گھر جا سکتے ہو، کہیں کوئی کام ہوتا ہے آپ جا سکتے ہو، اپنی دنیاوی معاملات جیسے چل رہے ہیں ویسے ہی لے کے چلتے رہو، جیسے چل رہے ہیں ویسے ہی لے کے چلتے رہو۔ لیکن جب آپ کا وقت ہو آپ کی پڑھائی کا، جب آپ کا وقت ہو کچھ سمجھنے کا، جب آپ کا وقت ہو کچھ جاننے کے لیے، تو آپ اس وقت کے لیے جڑ جاؤ کہ جس طرح خاص کاموں کے خاص وقت مقرر ہیں، وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ جو شخص وقت کی اہمیت کو سمجھ لیتا ہے تو وہ وقت کی رفتار کو جان لیتا ہے، تو پھر وقت اس کی گرفت میں ہو۔ جو وقت کی اہمیت کو سمجھ، جو وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھتا، پھر وہ وقت کی طرح گزرتا رہتا ہے۔ آپ 10 محرم کے لیے اپنی تیاری کر لیں اور اپنا اہتمام کر لیں اور اپنی رجسٹریشن کر لیں، تاکہ ہم یکم محرم سے 10 محرم تک لائیو ٹرانسمیشن کریں گے اپنی، کہ جس میں ہم اس کے بارے میں تفصیل سے سمجھائیں گے، تفصیل سے بتائیں گے، اور یہ عمل اپنی زیر نگرانی میں لائیو کروائیں گے اور لائیو کریں گے، اور لائیو آپ کے سوال و جوابات ہوں گے، لائیو سب کچھ ہو رہا ہوگا۔ تو آپ لوگ تیار ہیں؟ کومنٹس میں یس آپ مجھے ضرور بتائیے گا، اور اپنی رجسٹریشن جلد جلد کر لیجیے گا۔ اب سفینہ نجات المسائل میں آپ مجھے اپنا مسئلہ مجھے شیئر کر سکتے ہیں، مجھے لائیو کال کر سکتے ہیں ابھی، تاکہ میں آپ کی کالس میں لے لوں۔ موبائل چلیں، پانی دینا مجھے۔ السلام علیکم جناب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور میں محمد نواز عرض کر رہا ہوں، تحصیل پنڈی بٹیاں سے۔ جی جی بولیے۔ حضور کیسے طبیعت سے ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ حضور میں عرض ہے تقریباً 3.5 سال سے سورت قریش کی مدامت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس دوران صرف ایک دفعہ آپ سے فون پہ ملاقات بات ہو سکی ہے، تو میں مدامت پوری اس ترتیب کے ساتھ کر رہا ہوں جس طرح آپ بتاتے ہیں، 70 دفعہ، 313 دفعہ، 1100 دفعہ، 1900 دفعہ، اور اس کے بعد سورت قریش کی دعوت بھی دی ہے۔ اور حضور میں نے فون اس لیے کیا کہ میں سورت قریش کا جو حدیث کا عمل ہے، حاضری کا، وہ عمل کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیں، آپ نے جو کچھ بھی اعمال کر رہے ہیں الحمدللہ اس سے فیض فائدہ ہے آپ کو؟ 100% ہے، اور میاں حضور کی خواب میں بھی زیارت ہوئی ہے، الحمدللہ، خواب میں بھی زیارت ہوئی ہے میاں صاحب کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ برکت عطا تو میں فرمائے۔ کروڑا ہاں آپ کے سلسلے اور میاں حضور اور آپ کی عمر کی میں درازی کے لیے دعا کرتا ہوں، اور مجھے حدیث کا جو عمل ہے نا سورت قریش کا حاضری کا، وہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ 2 سال بعد آج میری کال لگی ہے جناب۔ ٹھیک ہے، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ کر سکتے ہو، اور باقی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کہ محرم میں ہم نے ایک سلسلہ شروع کرنا ہے، یکم محرم سے 10 محرم تک لائیو ٹرانسمیشن ہوگی آپ کے لیے، اس کے اندر آپ میرے ساتھ بیٹھ کے لائیو عمل کریں گے اور جانیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، کال اب ریکارڈ کی جا رہی۔ چلیں، اپنا خیال رکھیے گا، اور محرم کی بھی تیاری کر لیں آپ۔ جی السلام علیکم۔ جی جی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو، جی جی ہیلو، وعلیکم السلام۔ السلام علیکم جی ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے؟ جی جی الحمدللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بولا تھا کہ ابھی آنا ہے، تو نیکسٹ کب تک آئیں گے؟ میں بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ اناؤنسمنٹ کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو نادیہ جی کا حاضری کا طریقہ تو بتا دینا۔
بالکل ابھی یا حضرات کا بالکل بالکل اس وقت میں لائیو بات کر رہا ہوں. میں انشاءاللہ تعالیٰ میں فری ہو کے میں انشاءاللہ آپ سے بات. اور جو لوگ حاضری کے شوقین ہیں اور جو لوگ جستجو میں ہیں، اس تلاش میں ہیں، اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ عجائبات کی دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھیں، محسوسات ہوتے دیکھیں، اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھیں، تو وہ لوگ اپنا دل اور اپنا جگر مضبوط کر کر اپنے میرے ساتھ سفر پہ چلیں. انشاءاللہ تعالی کامیابی آپ کا مقدر ہو. اور وہ ترتیب اور طریقہ کہ جو بزرگوں کی منسوب ہوتا ہے بزرگوں سے، اگر ہم اس ترتیب اور اس طریقے سے چلتے ہیں تو یقیناً ہمیں کامیابی. اور ہم نے ٹرانسمیشن کا نام بھی اس ہی لیے ٹرانسمیشن سفینہ امام حسین رکھا ہے کہ ہمیں حضرت امام حسین علیہ مقام کا فیض بھی ملے اور آپ کے نام کی برکتیں بھی ملے اور کامیابی بھی ملے. اسی وسیلے سے، اسی خاندان کی نسبت سے اور حضرت امام حسین علیہ مقام کی وسیلے سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی سر میں ماریہ بات کر رہی ہوں بہاولپور سے. بہاولپور سے بات کر رہی ہیں. جی میری بہن بولیے. میں نے اپنی امی اور ابو کے بارے میں آپ سے بات کرنی تھی. تو بات اس میں ٹھیک نہیں رہتے، ان کا جھگڑا بہت ہوتا ہے. کس کا؟ اچھا والدہ امی کا. اور ابو کا. ٹھیک ہے، آپ مجھے والدہ کا نام بتائیے. میری والدہ کا نام نسرین اختر ہے اور والد کا نام مطہر احمد ہے. ٹھیک ہے. نسرین اختر کی والدہ کا نام بتائیں. زینب بی بی. زینب بی بی. کیا معاملات ہیں ان کے ساتھ؟ ایکچولی میرے ابو نے دوسری شادی کی ہوئی ہے نا، تو وہ میری امی کے ساتھ بات نہیں کرتے. ہر وقت جھگڑا، ہر وقت بس یہی سب کچھ لگا رہتے ہیں. اچھا آپ کی والدہ کا خیال نہیں رکھتے آپ کے والد؟ بے خیال نہیں رکھتے، بات نہیں کرتے، ہر بات کا الزام ان پہ لگا دیتے ہیں. اچھا اب ایک کام یہ کیجئے کہ تھوڑا سا نا میٹھا لے لیں، چینی، ٹھیک ہے، اور اس جی کے جی اوپر آپ نے کرنا یہ ہے کہ سورہ محمد جی جی 3 مرتبہ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اس پہ دم کر دیں، ٹھیک ہے. اور وہ اولا کی درشی کے ساتھ. اول اور آخر درود شریف پڑھنے 3 مرتبہ، ٹھیک ہے. جی اور جی وہ کتنی چینی آپ مرتبہ درست کریں گے؟ 3 مرتبہ پڑھیں گے. 3 مرتبہ شروع میں پڑھیں گی، جی جی پھر سورہ محمد پڑھیں گی، پھر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں گی، ٹھیک ہے. اس کے بعد جی آپ نے چینی پہ دم کر دینا ہے. اور جب والد صاحب آپ کے گھر پہ آئیں یا گھر پہ ہوں، ان کو چائے میں، شربت میں، میٹھے میں، کسی چیز میں ملا کے کھلا دیں. اور اسی نیت سے پھر آپ انشاءاللہ والد صاحب کا رویہ دیکھیے گا اور پھر مجھے اپڈیٹ دیجیے، ٹھیک ہے. جی جی. چلیں اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے آپ کو. اور باقی سفینہ نجات المسائل میں آپ ہم سے اپنا مسائل شیئر کر سکتے ہیں، لائیو کال کر سکتے ہیں. اگر لائیو کال آپ کی نہیں لگتی تو آپ اپنا نام، اپنے والدہ کا نام لکھ کر آپ ہمیں واٹس ایپ میسج کر سکتے ہیں اور ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری بہن جی کون اور کہاں کیسے سے آپ بات کر خیریت رہی ہیں؟ جی میں زمیرہ بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. ہیں؟ جی جی میری بہن بولیے. اچھا یہ سے کہ میری روحانی پرابلم بھی ہے، لیکن زیادہ بھی جسمانی طور پر مجھے بہت زیادہ پرابلم چل رہے ہیں، جو میں کافی عرصے سے اپنا علاج بھی کرا رہی ہوں کہ اس میں مجھے جو ہے شفا نہیں ہو پا رہی ہے. تو ایک تو میری گردن اور سر کے پچھلے حصے میں کافی تکلیف ہے، جس کو مطلب آپ سمجھیں ڈاکٹر ڈائگنوز نہیں کر پا رہے، اور اس سے ٹھیک ہے. میری گردن کے پچھلے حصے میں پرابلم ہے. اور ایک میرا جو پیٹ کا آنتوں کا مسئلہ ہے، وہ بھی مطلب کئی سال گزر گئے ہیں کہ میرا وہ نظام ٹھیک نہیں ہو پا رہا. تو اور ابھی یہ کہ مجھے ان نون پچھلے 4 سال سے انٹرنل بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، کسی بھی وقت ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ ٹریس آؤٹ نہیں ہوئی، وہ ایڈریس نہیں ہو پا رہی ڈاکٹر سے. آپ اس کے لیے کوئی میڈیسن یوز کر رہی ہیں؟
میں ابھی کوئی میڈیسن نہیں تھی طریقے کے لیے کہ ابھی میں ایک نیوٹریشن سے اپنی ڈائٹ میں نے فالو کرنا شروع کیا، جس سے یہ کہ میرے پیٹ ابھی مجھے تھوڑا کھانا ہضم ہونا شروع ہو گیا. پہلے میں کوئی چیز ہضم نہیں ہوتی تھی اور میرا آئرن بالکل نہیں ہے، اور میری ابھی کرنٹ بلڈ رپورٹ بہت خراب آئی ہیں. تو میرے ٹھیک ہے سپلیمنٹس وغیرہ چل رہے تھے، وٹامن ڈی بھی کرتا ہے، لیکن ابھی جو ہے کہ وہ سڈن میرا B12 بہت ہائی ہو گیا ہے اور میرے وٹامن ڈی نیچے چلے گئے ہیں. بس اچھا سمجھ سے باہر ہے، ایک مہینے ٹھیک ہوتا ہے، دوسرے مہینے خراب ہو جاتا ہے. لیکن اس وقت کرنٹ جو ہے آئرن بالکل ویک ہے، ٹھیک اور ہے بھی وٹامن ڈی آیا تھا، بہت حالت خراب ہے اچھا فزیکلی میری، ٹھیک ہے تو یہ اچھا سمجھ نہیں آتا. میری بہن آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس نمبر سے ابھی آپ بات کر رہی ہیں یہ آپ کا اپنا پرسنل نمبر ہے؟ جی میری بہن کا نمبر. ٹھیک ہے، اگر میں اس نمبر پہ آپ کو کوئی کچھ چیز سینڈ کروں، کچھ تعویذ سینڈ کروں تو آپ کو مل جائے گا؟ جی مل جائے گا، اچھا اسی اب اس آپ نمبر نے پہ واٹس کرنا کر یہ ہے دیا کہ ہے. ٹھیک ہے میں اس وقت ابھی آپ کو تعویذ سینڈ کروا دیتا ہوں، آپ اس کے جی 21 پرنٹ آؤٹ نکال لیں، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے. اور جی ایک تعویذ رات کو سونے سے پہلے آپ اپنے الٹے بازو پہ باندھ کر سوئیں گی، اور صبح جب جی آپ صبح سو کر اٹھیں گی تعویذ کھول کر جی اپنے جسم سے مل کر اس کو جلا دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ 21 دن انشاءاللہ. آپ نے یہ جی عمل کرنا ہے، اور مجھے طبیعت بتائیے گا. جی طبیعت میں اچھی سے ہے، اور شہر کراچی میں میرا جو کلینک ہے وہ بفر زون میں ہے، اور بفر زون کی جو میری ٹائمنگ ہے وہ دوپہر 2 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک ہے. اس کے بعد میں بالکل اس کے بعد میں دوسرے معاملات ہوتے ہیں. تو 2 سے 6 کے درمیان آپ مجھ سے یہاں کلینک پہ مل سکتے ہیں. کلینک کا ایڈریس آپ نوٹ کر لیں، R14 سیکٹر 52. منگل اور جمعہ میری چھٹی ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ میڈیسن منگوانا چاہتے ہیں کسی بھی قسم کی، شوگر کی، بلڈ پریشر کی، معدے کے لیے، کینسر کے لیے، قبض کے لیے، پروسٹیٹ گلینڈ کے لیے، تھائرائڈس کے لیے، کسی بھی چیز کی آپ میڈیسن مجھ سے لینا چاہتے ہیں، کورس بنوانا چاہتے ہیں، کمزوری کے لیے، طاقت کے لیے، مردانہ کمزوری کے لیے، خواتین کے خصوصی خاص ایام کے لیے، اور خواتین کے مخصوص امراض کے لیے، تو آپ ہم سے بھی کورس منگوا سکتے ہو. اور کورس کے لیے بھی یہی نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے. آپ اپنی بیماری، نام اور والدہ کا نام لکھ کے، تو انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کی دوائیں آپ کے گھر پہ پہنچ جائیں گی، آپ کے تعویذات، آپ کے بخورات آپ کے گھر پہ پہنچ جائیں گے. جو بھی مسائل ڈسکس کرنا چاہتے ہو، آپ جو بھی معاملات کرنا چاہتے ہو، تو نام، اپنے والدہ کا نام لکھ کر، اگر دوائیں منگوانا ہے تو دواؤں کے لیے آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں. اگر مجھ سے اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو بالخصوص مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم مجھ سے بات کر سکتے ہیں. تو وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے، تو میں لاسٹ ٹائم پہ ایک بار پھر کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ ہم ٹرانسمیشن کا آغاز کر رہے ہیں 1 محرم سے 10 محرم تک سفینہ امام حسین کے نام سے. تو اس میں ضرور شامل ہوئیے، زیادہ سے زیادہ شامل ہوئیے، اور ہم ایک عمل کو لے کے چلیں گے. انشاءاللہ اس ایک عمل کے ذریعے ہم اپنے اندر کے تمام مسائل کا حل نکالیں گے. ہم جیسے مثال کے طور پہ اگر میں شخص ہوں تو میرے پیچھے پورا خاندان ہے. اسی طریقے سے جتنے لوگ جڑے ہوئے ہوں گے، جتنے لوگ اس خاص ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں گے، اس خاص اعمال کا حصہ بنیں گے، تو ان کے پیچھے ان کا پورا خاندان. دیکھیے ایک شخص کامیاب ہو کر اپنے پورے خاندان کی نگہبانی کر سکتا ہے، اپنے خاندان کو دشمنوں کے شر سے بچا سکتا ہے، اپنے خاندان کو شیاطین کے شر سے بچا سکتا ہے، اپنے خاندان میں کسی کا بھی جادو کا اتار کر سکتا ہے. اس 10 دن میں آپ کو تیار کروں گا، کام سکھاؤں گا، عمل کراؤں گا، اس کے طریقے بتاؤں گا، اور اسی عمل کے ذریعے آپ کو جادو اتارنے کے طریقے سکھاؤں گا، شیاطین کو بھگانے کے طریقے بتاؤں گا، حاضری کے طریقے بتاؤں گا، حاضری اور حاضر کرنے کے طریقے بتاؤں گا، اور جلانے کے طریقے بتاؤں گا. سب کچھ 10 دن کے اندر، ایک ایک دن آپ کے لیے ایک ایک سال کے برابر ہوگا. یعنی کہ ایک دن آپ نے صحیح طریقے سے اس چیز کو سمجھ لیا، سیکھ لیا، کر لیا، ایک سال آپ کے کام آئے گا. یعنی کہ اس 10 دن کے اندر آپ بہترین روحانی معالج بن سکتے ہیں، آپ عامل بن سکتے ہیں، آپ روحانی سفر اپنا شروع کر سکتے ہیں. اگر عام لوگ ہیں روحانی سفر شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ 10 دن آپ ضائع نہ کیجیے. میرے ساتھ چلنے والے میرے پیر بھائی، میرے مریدین، میرے شاگرد جہاں جہاں دنیا میں کہیں موجود ہیں، میں ان سب کو دعوت دیتا ہوں. اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میری دعوت کون کون قبول کرتا ہے، کہ جو میرے ساتھ اس 10 دن میں جڑتے ہیں، اور پھر میں اس 10 دن کا کارواں 10 دن تک لے کے آپ کے ساتھ ساتھ
چلتا رہوں گا، اور اس 10 دن میں آپ کو وہ کچھ سیکھنے کو ملے گا جو آپ نے پورے سال میں نہیں سیکھا۔ انشاءاللہ جلد از جلد اپنی رجسٹریشن کرا لیں، کوئی فیس نہیں ہے، کوئی پیسے نہیں ہے، کوئی چارجز نہیں ہے، سب فی سبیل اللہ ہے، سب رضا کے لیے رب کی۔ یہ 10 دن کے اعمال، یہ 10 دن کے ترتیب اور یہ 10 دن کا طریقہ، یہ کر لینے سے 10 دن، اگر آپ 10 دن یہ عمل میرے ساتھ کر لیتے ہو، آپ اسی عمل کے ذریعے پورا سال لوگوں کے کام کرو گے، پورا سال آپ کا عمل جاری رہے گا۔ پھر 10 دن شروع ہوں گے، پھر 10 دن ہم بیٹھیں گے، انشاءاللہ زندگی رہی تو مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم۔